السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان نے باضابطہ طور پر گوگی بچاؤ مہم کا نہ صرف آغاز کر دیا بلکہ ساتھ ہی ایک دھمکی بھی دے دی، اور دھمکی یہ ہے کہ اگر کوئی قانونی کارروائی کی گئی، اگر کوئی انتقامی کارروائی کی گئی تو اشتعال پھیلے گا، اور اگر اشتعال پھیلے گا تو اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا، اور تصادم کے نتیجے میں ملک کے اندر انارکی ہوگی۔ یعنی عمران خان صاحب نے کسی بھی قسم کی کارروائی کی صورت میں تصادم اور خانہ جنگی کے امکانات کو ظاہر کر دیا، اور ظاہر بھی کیا ایک پریس کانفرنس میں، اور پریس کانفرنس کی انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، جو خیبر پختونخوا جہاں پہ ان کی حکومت ہے، وہاں کا جو جس طرح سندھ ہاؤس ہے، اس طریقے سے پنجاب ہاؤس ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، سرکاری بلڈنگ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے جھنڈے لگا کے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور بنیادی طور پر ان کی پریس کانفرنس میں مخالفین پر تنقید اور کرپشن کے الزامات کے علاوہ صرف دو نکتے تھے جن کے اوپر ہم غور کر سکتے ہیں یا جن کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایک گوگی بچاؤ مہم، یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ فرح گوگی صاحبہ کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان کے خاوند کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے گجرانوالہ میں، جی میگنولیا، اس کو سیل کر دیا گیا، اس کا سارا ریکارڈ کو قبضے میں لے لیا گیا، کیونکہ اب ان کے خلاف نیب کے اندر ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے۔ جب انکوائری شروع ہو جاتی ہے تب تمام چیزوں کو آپ کو کھنگالنا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب تو خود شروع سے ہی ہر بات یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب انصاف ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہونا چاہیے اور برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ خیر، عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ گوگی بے گناہ ہے، اس کا کسی قسم کا کوئی جو ہے اس نے کرپشن نہیں کی، کسی قسم کا اس کا جو دامن ہے وہ مکمل طور پر صاف ہے، اور اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا تعلق ہے میری اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ، اور صرف بشرا بی بی کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا ایک نکتہ تھا۔ دوسرا نکتہ ہے ان کا کارروائی کا، انتقامی کارروائی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے خلاف یا کسی پی ٹی آئی کی کسی اور آفیشیل کے خلاف اگر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی کی گئی تو اس کا جو انجام ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کے اندر اشتعال پھیلے گا۔ جب لوگوں کے اندر اشتعال پھیلے گا تو پھر صورتحال یقینی طور پر تصادم کی طرف جائے گی، اور تصادم جو ہے وہ انارکی کی کیفیت کو جنم دے گا۔ ان دونوں نکات کے اوپر ذرا تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی آج کی پریس کانفرنس میں دہرائے جانے والے ایک موقف کی، اور وہ موقف ہے روزہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کا، یا وہاں پر کی جانے والی جو نعرہ بازی ہے اس کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا، آج بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی ورکرز کی طرف سے کی جانے والی ہنگامہ رئی کی مذمت کے لیے ایک لفظ نہیں بولا۔ انہوں نے یہاں تک بھی نہیں کہا کہ مجھے اس واقعے پر افسوس ہے، ایسے واقعے نہیں ہونے چاہیے، ایسے واقعوں کو روک تھام کرنی چاہیے، اور میں اپنے جو کارکنان ہیں یا پاکستان کے جو لوگ ہیں جو عمرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں سعودی عرب، ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روزہ رسول اور خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھیں، اور کسی بھی قسم کے سیاسی اختلافات کی وہاں پر کوئی گنجائش نہیں، اور وہاں پر اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات کہنی چاہیے تھی، لیکن آج بھی انہوں نے اس حوالے سے ایک جملہ نہیں بولا۔ ہاں، اگر جملہ بولا تو یہ کہا کہ اس ملک کے اندر ایک امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی ہے، اور یہ لوگوں کو پسند نہیں ہیں، اور لوگوں کے ان کے خلاف جذبات ہیں، کیونکہ یہ ایک سازش کے نتیجے میں آئے ہیں، اور یہ جہاں جائیں گے، یہ جس جگہ جائیں گے، چاہے وہ بیرون ملک ہے چاہے وہ اندرون ملک ہے، لوگوں کا رد عمل اسی طریقے سے ہی سامنے آئے گا، اور ان کو اس رد عمل کا سامنا بھی کرنا چاہیے۔ ان کے جو کوٹ ان کوٹ کے اندر الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ ہیں کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ کہیں بھی عوام میں باہر جائیں گے تو ان کے ساتھ یہی ہوگا، ان کے خلاف جو لندن اور امریکہ میں ہو رہا ہے یہی ہوگا۔ انہیں اندازہ نہیں کہ پاکستانیوں کو ان پر کتنا غصہ ہے۔ پاکستانی اسے ذلت سمجھتے ہیں کہ چوروں کو ہم پر بٹھا دیا گیا، بیرون ملک پاکستانی سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی سازش کی گئی ہے۔ یعنی انہوں نے اس سارے واقعے کی جو ذمہ داری ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنی حکومت کو ہٹائے جانے اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو لانے کے ذمہ ڈال دی، اور خود کو بری ذمہ کر دیا ہاتھ جھاڑ کے۔ ہاں، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جناب میں خود بہت بڑا عاشق رسول ہوں،
اور میں ایسی کسی بھی منصوبہ بندی کے بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ جہاں تک آپ نے یہ جملہ بولا تو اس سے آگے ذرا اظہار افسوس بھی کر دیتے، لیکن عمران خان صاحب نے اس سارے واقعے کا اظہار افسوس نہیں کیا۔ اب اس واقعے کا یقینی طور پر کچھ نہ کچھ بیک لیش آئے گا، اس کے کچھ نہ کچھ نتائج ہوں گے، کیونکہ صرف نون لیگ والوں نے تھوڑی سڑکوں پر نکلنا ہے، پیپلز پارٹی والوں نے تھوڑی نکلنا، باقیوں نے تو نکلنا نا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی نکلنا ہے، اور جو ہر ایک عمل ہے اس کا رد عمل آئے گا، اور اس کا رد عمل سرکاری سطح پر اگر ہم دیکھیں تو وہ آنا شروع ہوا۔ جس طریقے سے ایف آئی آرز کے اندراج کا سلسلہ شروع ہوا، عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، فواد چودھری کے خلاف درج ہو گئی، انیل مسرت صاحب کے خلاف درج ہو گئی، جہانگیر چیکو کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 150 اور افراد ہیں جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی۔ اب جب ایف آئی آر درج ہوگی تو پھر اس کے اوپر کارروائی بھی کی جائے گی۔ یہ بات الگ ہے، یہ بحث الگ ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی یا ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میری نظر کے اندر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس کو لوگوں پر اور اس کی عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم اس قسم کی کارروائی کریں گے تو عمران خان صاحب نے ہر ایک معاملے کو انتقامی کارروائی کا رنگ دینا ہے، اور اس انتقامی کارروائی کو انہوں نے آگے بڑھانا ہے۔ ان کی پریس کانفرنس کے جو دو نکات جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، خاص طور پر فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ فرح خان بالکل بے قصور ہے، ان کے خلاف مقدمہ انتقامی کارروائی ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں دلچسپی کے حامل ہیں، کیونکہ شروع میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا فرح گوگی صاحبہ کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے جب یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ جناب وہ پنجاب میں ہونے والی ہر ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے پیسے وصول کرتی ہیں، اور بہت سارے جو کیسز ہیں یا بہت سارے ایسے کرپشن کی داستانیں ہیں جو عمران خان صاحب کی حکومت کے جانے کے بعد سامنے آئیں گی، اور خود پی ٹی آئی کے اندر سے اس حوالے سے آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بلکہ علی محمد خان صاحب جو آج بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، میں کسی منحرف رکن کا حوالہ نہیں دوں گا، میں علی محمد خان صاحب کا حوالہ دوں گا، چند دن پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ جب بھی میں پنجاب کے دورے پہ جاتا تھا، جب بھی میں لاہور جاتا تھا، مجھے اس قسم کی اطلاعات ملتی تھیں کہ فرح صاحبہ کی کسی نہ کسی لیول پر سرکاری معاملات میں انوالومنٹ ہے۔ علی محمد خان صاحب کا آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنسز ہیں، حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس کارروائی کی کسی بھی قیمت پر نہ حمایت کرے گی نہ مخالفت کرے گی۔ اب انہی کی پارٹی کے چیئرمین اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ فواد چودھری صاحب جو سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات رہے ہیں، جب ان سے لاہور میں ہونے والی ایک پریس کانفرنس میں فرح خان صاحبہ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا تو انہوں نے نہایت معصومیت سے کہا تھا، کون فرح خان؟ میں تو کسی فرح خان کو نہیں جانتا، مجھ سے 50,000 لوگ ڈیلی ملتے ہیں، کئیوں کے ساتھ میری تصویریں اترتی ہیں، کئیوں کے ساتھ میری سلام دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی میری سلام دعا ہے اگر وہ کسی اللیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہوگا تو کیا مجھ کو بھی اس کے ساتھ مجرم ٹھہرایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے خلاف کوئی کارروائی موجود ہے، آپ کے خلاف کوئی الزامات موجود ہیں تو حکومت کارروائی کرے، ہمارا اس معاملے سے اس خاتون کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ انہوں نے بھی پلو جھاڑ دیا تھا، لیکن ان کے پارٹی چیئرمین تو صاف صاف اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر کارروائی کی گئی تو یہ اس کے اندر انتقام کی بو آئے گی، اور انتقام کی بو اس وجہ سے آئے گی کہ ان کا بشرا بی بی کے ساتھ تعلق ہے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے بھائی جان، یہی تو اصل لڑائی ہے کہ لاہور سے جو مال گاڑی چلتی تھی اس کے اندر اس کے ڈبوں میں مال رکھا جاتا تھا، اور لاہور سے یہ مال گاڑی بھر کے جاتی تھی بنی گالا۔ یہی تو الزام ہے۔ تو اس الزام کی صداقت کا کیسے اندازہ کیا جائے گا؟ اسی صورت میں اندازہ کیا جائے گا کہ اس کی تحقیقات ہو۔ تحقیقات کیسے ہوں گی؟ کہ کوئی نہ کوئی وفاقی ادارہ اس کی تحقیقات کرے گا۔ عمران خان صاحب تو خود اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے کہ کاش نیب میرے نیچے ہوتا۔ نیب میرے نیچے نہیں ہے، نیب از خود کارروائیاں کر رہا ہے، نیب کی ایکٹیویٹیز کو ہمارے ذمہ مت ڈالا جائے۔ اب بھی نیب ہی کارروائی کر رہا ہے۔ اگر اس وقت نیب عمران خان صاحب کے نیچے نہیں رہا تو اس وقت بھی وہ شہباز شریف کے نیچے نہیں ہے۔ اگر وہ کارروائی کر رہا ہے، ایف آئی اے تو کارروائی نہیں کر رہی، پولیس تو کارروائی نہیں کر رہی، اینٹی کرپشن تو کارروائی نہیں کر رہی، کارروائی تو کر رہی ہے نیب۔ اگر نیب کل درست تھی تو نیب آج کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب یہ جو ہیں فرح بی بی کے حوالے سے
کہ فرح بی بی بنیادی طور پر ان کا جو کاروبار ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، اور گزشتہ 3 سال کے اندر پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے اور بہت ہیوی پروفٹ اٹھایا ہے۔ اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بشرا یہ جو ہیں فرح خان صاحبہ، ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا، تو اثاثوں میں اضافے ہونے کی وجہ ان کی ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہے، تو یہ معاملہ تو بالکل ہی سادہ اور کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی پراپرٹی اگر آپ لیتے ہیں اور بیچتے ہیں تو یقینی طور پر کوئی نہ کوئی فائل لیں گے، کوئی نہ کوئی رجسٹری لیں گے، تو رجسٹری ہوگی، رجسٹری بکے گی، اگلے بندے کے پاس ٹرانسفر ہوگا، تو تمام کی تمام چیزیں تو بالکل ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں۔ تو فرح بی بی کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں اگلی فلائٹ پکڑنی چاہیے دبئی کی اور سیدھا ادھر آنا چاہیے لاہور، اور لاہور آ کے نیب لاہور کے اندر پیش ہونا چاہیے، شہزاد سلیم صاحب سے ملنا چاہیے، اور سارے کا سارا جو ان کا ڈیٹا ہے، سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ ان کے سامنے رکھ دینا چاہیے، اور ایک ایک اکاؤنٹ کے بارے میں تمام چیزیں اسی وقت سامنے آئیں گی، اسی وقت کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نہیں آتی تو پھر سوال پیدا ہوں گے، اور یقینی طور پر سوال ہی پیدا ہوں گے۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ ایک جو ہاؤسنگ پروجیکٹ تھا اس کے اوپر بات کی انہوں نے، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب نے کہا کہ جو ہیں فرح خان صاحبہ، ان کا خامد 1997 میں یونین کونسل کے عہدیدار تھے، تو عہدیدار ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، یعنی 1997 کا کوئی معاملہ ہے۔ اب 1997 میں کیا تھا؟ 1997 کے اندر جو ایس این جمیل گجر صاحب تھے، انہوں نے گجرانوالہ کے اندر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی جس کا نام ہے جی میگنولیا ہاؤسنگ سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کے اوپر آج ایک کارروائی کی گئی ہے اور ان کے دفاتر کو سیل کر کے ان کے ریکارڈ کو اٹھایا گیا ہے، کیونکہ خود عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ محترمہ فرح خان صاحبہ ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی ہیں، اور ان کے خامند جو ہے ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ اب اگر کسی کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، کسی کے خامند کی یا کسی کی اہلیہ کی، تو جب تحقیقات ہوں گی تو یقینی طور پر ریکارڈ مانگا جائے گا، اور ریکارڈ کس کا ہوگا؟ اگر وہ ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں تو ریئل اسٹیٹ سے متعلقہ بزنس کا ہی ریکارڈ مانگا جائے گا، اور پھر اس ریکارڈ کو ان کے اکاؤنٹس کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گا، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کی آمدن سے اثاثے ان کی آمدن کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کمپیٹیبل ہوں گے تو بات ختم، اگر کمپیٹیبل نہیں ہوں گے تو پھر اس کے اوپر سوال و جواب ہوں گے، اور اس کا لنک عمران خان صاحب جس طریقے سے جوڑ رہے ہیں وہ خود اپنی ہی پارٹی کے لیے کچھ مشکلات پیدا کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اسی گفتگو کے اندر ایک امپورٹنٹ انکشاف کیا، اور میرا خیال ہے کہ یہی جو انکشاف انہوں نے کیا یہی اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ بڑی پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فرح خان صاحبہ کے خلاف کارروائی بنیادی طور پر بشرا بی بی کو پکڑنے کی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ گھریلو عورت ہیں، ان سے ان کو کچھ نہیں ملنا، لہٰذا فرح خان کو پکڑا جائے اور اس کے ذریعے بشرا بی بی تک پہنچا جائے۔ اب یہ جو ہنچ ہے عمران خان صاحب کا، یہ جو خدشہ ہے عمران خان صاحب کا، یہی ہے وہ بنیادی نقطہ جو عمران خان صاحب کو مد نظر رکھنا چاہیے، بلکہ ابھی سے پریکاشنری میئرز لے لینے چاہیے، کیونکہ بشرا بی بی نے پچھلے سال اپنے آپ کو جو نیشنل ٹیکس سسٹم ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کرایا، اور اس کے لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہوں، اور کاروبار بھی وہ اس صورت میں شروع کرنا چاہ رہی ہیں جب ان کے جو شوہر ہیں وہ ملک کے وزیر اعظم تھے، اور ان حالات میں ان کی طرف سے کاروبار شروع کرنے کا اعلان یا ٹیکس سرٹیفکیٹ لینا اس بات کا اظہار ہے کہ ان کے پاس کٹی میں اتنے پیسے موجود ہیں جس کے ذریعے وہ کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف زمینوں کے لین دین ہوئے ہیں، کبھی 200 کنال، کبھی 475 کنال، ان تمام اراضی کا بھی کچھ نہ کچھ ریکارڈ نکلے گا، اور جب ریکارڈ نکلے گا تو پھر سوال ہوں گے، چاہے وہ القادر یونیورسٹی ہو یا بنی گالہ کے قریب 200 کنال کی اراضی جو مبینہ طور پر فرح خان صاحبہ کے حوالے کی گئی، اور القادر یونیورسٹی کے لیے ملک ریاض صاحب نے 475 کنال اراضی کو ٹرانسفر کیا زلفی بخاری کو، اور پھر زلفی بخاری صاحب نے اس زمین کو منتقل کیا القادر یونیورسٹی کو، اور القادر یونیورسٹی کے ٹرسٹیز کون ہیں؟ عمران خان، بشرا بی بی،
फर्रा खान। लिहाजा हर एक मामले पर सवाल आएंगे और अल कादर यूनिवर्सिटी को फंड किया गया मलिक रियाज साहब की तरफ से, अल कादर यूनिवर्सिटी को बनाया गया, उसकी कंस्ट्रक्शन का जो सारा खर्चा था वो उठाया मलिक रियाज साहब की तरफ से, और उसके बाद आज भी उसके इखराजात के लिए मलिक रियाज साहब तकरीबन 180 मिलियन रुपए यानी 18 करोड़ रुपए दे चुके हैं। जबकि इस वक्त अल कादर यूनिवर्सिटी की जो सिर्फ स्टाफ की तनख्वाहें हैं वो तकरीबन 80 लाख रुपया बनती हैं। इसके अलावा डोनेशंस उनको अलग से मिल रहे हैं। सवाल होंगे, लिहाजा जब सवाल होंगे तो फिर उन सवालात के कुछ ना कुछ जवाबात भी इमरान खान साहब को तलाश करने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई की ओट में उनको नहीं छुपना चाहिए। जो मामलात हैं उनको क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और यही वो वजह है कि इमरान खान साहब एक्शन लेने से घबरा रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज किया गया उनकी या उनके किसी करीबी शख्स के साथ, तो ये सरीहन इंतकामी कार्रवाई होगी। और अगर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसके मेरिट्स के ऊपर बात करने की बजाय या उसमें तहकीकात के अंदर वॉलंटरली पेश होने की बजाय अगर उसके तमाम के तमाम लिंकेजेस को जोड़ दिया जाएगा इंतकामी कार्रवाई के साथ, तो फिर उन्हें अपने वोट और सपोर्ट बैंक को थोड़ा सा सेटिस्फाई करने का मौका मिलेगा। लेकिन फिर बहुत सारे और सवालात भी पैदा होंगे। और इसीलिए इमरान खान साहब ने जो दूसरा नुक्ता उठाया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तसादम का नुक्ता था, और उनका ये कहना था कि हमारे खिलाफ एक्शन लिया गया तो मुल्क तसादम की तरफ जाएगा। अब हमारे खिलाफ के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं? दो शख्सियात का इजहार मैंने आपके साथ कर दिया, और तीसरे हैं इमरान खान साहब जो इस सारे अमल के अंदर ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे। मैंने भी आपको रिसेंटली मिसाल दी अल कादर यूनिवर्सिटी की। इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उस ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था? बतौर वज़ीर आज़म एक जो प्रॉपर्टी टाइकून है वो उनको 475 कनाल अराजी गिफ्ट कर देता है, क्यों? वो उनके बनाए हुए एक प्रोजेक्ट को तामीर करता है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करता है, क्यों? और उसके बाद वो उनको महीना की बुनियाद पर डोनेशन भी देता है, क्यों? इमरान खान साहब तो उस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। जब मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का चेयरमैन होगा और वो डोनेशंस भी ले रहा होगा, मुफ्त में ज़मीनें भी ले रहा होगा, मुफ्त में अपने ट्रस्ट के लिए बिल्डिंगें भी बनवा रहा होगा, सवाल उठेंगे। और जब सवाल उठेंगे तो फिर उसके ऊपर तहकीकात होंगी। जब तहकीकात होंगी तो उसको इंतकामी कार्रवाई का रंग दिया जाएगा। इंतकामी कार्रवाई का रंग अब कुछ ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर जो इमरान खान साहब ने हाई मॉरल ग्राउंड्स बनाए हुए हैं, इमरान खान साहब को उन हाई मॉरल ग्राउंड्स को मीट करना पड़ेगा। जिस वक्त वो हाई मॉरल ग्राउंड्स को मीट नहीं करेंगे, जैसे जैसे कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ती चली जाएंगी, इमरान खान साहब का हाई मॉरल ग्राउंड कंप्रोमाइज़ होता चला जाएगा। और जैसे जैसे लोगों को समझ आएगी, अवेयरनेस आएगी, वो हाई मॉरल ग्राउंड जिस पर इमरान खान साहब को उन्होंने रखा है वो कंप्रोमाइज़ होगा, तो इमरान खान साहब का सपोर्ट बेस हिट होगा। और जैसे ही उनका सपोर्ट बेस मुतासर होगा, उनकी सियासत पे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। और ये तमाम हक़ाइक़ हैं जो इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं, और इसीलिए वो तमाम का तमाम मलबा इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर डालना चाहते हैं। पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री इस हवाले से कुछ ज़्यादा खुश आइंद नहीं। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इनमें से किसी जमात का दामन 100% साफ नहीं है, और ये हकीकत है। लिहाजा हमें भी इस बारे में गौर करना चाहिए कि जो हमारे लीडर्स हैं वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी मखलूक नहीं है जो किसी भी ख़ता से आरी होंगे या उससे उनसे ख़ता नहीं हो सकती। यकीनी तौर पर सब कुछ होता है, और अगर कोई जानबूझकर उससे पर्दापोशी करने की कोशिश करे तो फिर नतीजा यही होता है। इमरान खान साहब अगर मुल्क को तसादुम की तरफ धकेलेंगे या तसादुम की तरफ जाएंगे सिर्फ अपनी स्किन को सेव करने के लिए, तो वो यकीनी तौर पर एक्सपोज होंगे, और ऐसी सूरत में उनको सियासी तौर पर उनकी सियासी साख को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। बेहतर यह है कि वो इन तमाम इल्ज़ामात के लिए एक इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार इंक्वायरी का मुतालबा करें, और उस इंक्वायरी के सामने ना सिर्फ पेश हों बल्कि फर्रा खान साहिबा को भी पेश करें तमाम तर रिकॉर्ड के साथ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और इल्ज़ामात की सियासत का खात्मा हो सके। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।